أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. یہ سورۃ النور کی پہلی 3 آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اور سورۃ النور ہر سورت کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. جیسا کہ مختلف صورتیں ہیں، کسی میں کوئی واقعہ مذکور ہے، کسی میں کوئی خاص حکم ہے. جیسے سورۃ الحج ہے تو اس میں ایک خاص حکم ہے کہ حج کی تفصیلات کیا ہیں. اور واقعات پر مبنی صورتیں ہیں. سورۃ الکہف ہے، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تو کسی بھی صورت کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور اس صورت کے نام کی وجہ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 35 میں اس لفظ کا نور کا کئی ایک مرتبہ آنا ہے. آیت نمبر 35 میں یہ لفظ نور آیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اور آسمان و زمین کا نور ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو زمین و آسمان میں نور نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ کوئی چیز ہی نہ ہوتی. زمین و آسمان میں نور تو بعد کی بات ہے، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ نے زمین تخلیق فرمائی، آسمانوں کی تخلیق فرمائی، تو ان میں نور ہے تو صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں نور عطا کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، فرمایا کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کمشکات ایک تاک ہو. تاک جو ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کے مکانوں میں خاص طور پر دیوار ہے، یہ کھڑکی ہے، کھڑکیوں کے سنٹر میں یا تھوڑا اس سے بھی اونچے ایک قرآن مجید رکھنے کے لیے، یا لائٹیں
جو دیے کا زمانہ تھا تو دیا ذرا اونچا رکھیں سارے کمرے میں روشنی رہے، تو فرمایا مثل نورہ کا مشکات، اس کے نور کی مثال ہے اس طاق کی فیہا مصباح، جس میں کہ مصباح ہے، مصباح ہے لالٹین، مصباح ہے موم بتی، مصباح ہے بلب، مصباح جس سے روشنی ہوتی ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ روشنی جو ہے، وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کی قندیل کے اندر ہے۔ چراغ شیشے کی قندیل کے اندر ہے، ڈائریکٹ چراغ ہو تو اس کی لائٹ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور شیشے کی قندیل میں آ جائے تو لائٹ کا ڈیزائن، رنگ، چمک کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے لائٹ ہے، اس سے شیشہ اتار دیں کچھ اور چیز نظر آئے گی۔ تو فرمایا المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ زجاجہ جو ہے، جو شیشہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی روشن ستارہ ہو، شیشہ روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ روشن ستارے کی طرح چمکدار شیشہ ہے، اس کے اندر قندیل ہے، اس میں روشنی ہے یا چراغ رکھا ہوا ہے، لالٹین ہے، اس کا نور کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس میں جلتا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت سے، اور وہ مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتون کا درخت، زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی، بلکہ ایک بڑے کھلے ایسے میدان میں ہے کہ جس کو روشنی سارا دن پڑتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت اس پہ روشنی نہیں ہوگی، جس پر پورا دن سورج کی مکمل روشنی پڑتی رہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس چراغ کی روشنی خود بخود ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی لگائی جائے۔ اب آج کے تو آگ لگانے والے کھاتے ختم ہو گئے نا، آج تو پیچھے سے بجلی کی کرنٹ لگا دیں وہ جلنا شروع ہو جائے گی۔ جن دنوں میں آگ سے کام چلایا جاتا تھا، وہ چراغ اس طرح روشن ہے، اس میں تیل اس طرح چمک رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بغیر آگ لگائے ہی یہ روشن ہو جائے گا، آگ لگائے بغیر ہی چمک اٹھے گا۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اور یہ نور کیا ہے؟ سارے کا سارا یہ جو پوری مثال ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کے احکام جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ان سب کی ڈیٹیل کٹھی کر کے بتا دی کہ یہ سارے کا سارا اس نور کی طرح واضح، بین اور ظاہر ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی پیچیدگی نہیں، ایسا کوئی الجھاؤ نہیں، ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام بالکل اس نور کی طرح واضح ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف، ان تعلیمات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو مثال سے سمجھ آ جائے۔ مثال سے آدمی، یقینی بات ہے کہ عام اگر کوئی کہے کہ اللہ کے احکام اتنے چمکدار ہیں، اس چمک کو ہم تصور میں نہ لا سکیں گے۔ جب مثال بیان کر دی کہ اس طرح چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں بند ہے، اس چراغ میں تیل ہے زیتون کا، اور زیتون کا تیل ایسے کھلے میدان میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے، یا اس قندیل ایسے کھلے میدان پر ہے کہ جس کو پورا دن سورج کی روشنی بھی ملتی ہے، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کس قدر روشن اور واضح ہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اب آدمی دن کے وقت سورج دوپہر کو چمک رہا ہو اور کہے کہ سورج نہیں ہے، تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہے؟ قصور کس کا ہوگا؟ دیکھنے والا کا، اور خاص اس کی آنکھوں کا۔ اسے اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے، نہ کہ سورج پر الزام دے۔ اسلام کے احکام اسی طرح واضح، بین، روشن ہیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے اور وہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ بدزبانی کر چکے، کہا کہ یہ پرانا ہو گیا،
کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب یہ پرانا ہو چکا ہے، ہم ایک ماڈرن دور میں جدید دنیا میں بس رہے ہیں، اب اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب اس کو اس کے احکام کا پتہ نہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کی اپنی آنکھیں کام نہیں کر رہی، کہتا ہے کہ سورہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس نور کی ہدایت دیتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہ صرف اس صورت کا سبب یا اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس صورت کو سورۃ النور کیوں کہا گیا، کیونکہ اس میں باقاعدہ یہ لفظ دیکھا آپ نے، بار بار نور آیا ہے، یہ اسی سے سورت کا نام لیا گیا۔ اب رہا یہ کہ یہ سورۃ النور عام نمبر کے حساب سے یہ 24 نمبر پر ہے، اور قرآن کریم کی صورتیں 114 ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے کون سی صورت کب نازل ہوئی، یہاں ترتیب نزولی موجود ہے، لیکن قرآن کریم اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، یہ 24 نمبر پر آئی ہے۔ اور سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق 30ویں سپارے میں جا کر ہے، قرآن کریم کے آخر میں، جبکہ وہ نزول کے اعتبار سے پہلی وہی وہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ترتیب جو قرآن کریم میں اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے۔ نازل ہوا آپ پر، آپ نے کہا کہ ان آیات کو فلاں جگہ پہ رکھو، جو کاتبان وحی تھے انہوں نے جہاں آپ نے فرمایا وہاں رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ پورا قرآن کریم مکمل شکل میں محفوظ ہو گیا، اور ترتیب اللہ نے کب کب چیزیں نازل کی، رسول اللہ نے کہا کہ یہاں رکھو یہاں رکھو، تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب قرات اور ہے۔ تلاوت اور نمبروں کے حساب سے ہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کب کب نازل کی، کس نمبر کے تحت نازل ہوئی، وہ الگ ہے۔ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، اب آپ کے علم میں ہے کہ اس صورت کے بالکل شروع میں ہی جو واقعہ افک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، وہ واقعہ اسی صورت میں ہے، سورۃ النور میں۔ اور سورۃ النور کی کم و بیش 10 آیات مکمل اس موضوع پر ہیں کہ حضرت عائشہ بری ہیں۔ وہ الزام جو لگا وہ تو آپ کے علم میں ہے نا۔ غزوہ بنی المصطلق، یہ 5 ہجری اور بعض اقوال کی روح سے 6 ہجری، 5-6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ بنی مصطلق کا، بنی مصطلق کی جنگ۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب کسی جنگ پہ نکلتے جہاں توقع ہوتی کہ کئی دن لگیں گے، تو آپ جاتے ہوئے قرعہ اندازی کر کے ایک بیوی کو جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں، آپ کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، اس سے تو کسی کو انکار نہیں نا، اور آپ کے پاس 4 بھی نہیں تھیں، 4 مسلمانوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ 2 پہلے فوت ہو چکی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت حارث۔ 2 یہ پہلے فوت ہوئی ہیں، 11 ہو گئی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سے زیادہ بلکہ 4 سے بھی زیادہ بیویاں تھیں۔ اور آپ کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نہیں کہ جنگ کے روانہ ہونے لگے ہیں تو جس کے ساتھ کچھ تعلق کی خاطر زیادہ ہے اس کو ساتھ لے کے چل دیں۔ آپ نے عدل و انصاف کے تقاضے آخری دم تک پورے کیے۔ آپ بیماری کے ایام میں بھی ایک گھر میں نہیں رہے، بلکہ باقاعدہ گھر بدلا جاتا رہا، اور پھر بیویوں نے مل کر بالاتفاق آپ کو اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہ جائیں، کیونکہ بیویوں کو سب کو معلوم تھا کہ آپ کا دل جو ہے وہ زیادہ وہاں ہے۔ اور یہ بیماری کے دنوں کی بات نہیں، یہ پہلے بھی تھی۔ آپ تو دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، رات رات میں بڑھ رہا ہوں، لیکن جو تیرے بس میں ہے اس کا میں کیا کروں، اس پر مجھے معاف کر دے۔ غرض یہ تھی کہ جو میرا دل ہے وہ میرے بس میں نہیں، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں میلان زیادہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، لہذا اس پر مجھے نہ پکڑنا، مجھے معاف کر دینا، جہاں تک انصاف کا تعلق ہے وہ میں کر رہا ہوں۔
تو بیویوں کو سب کو معلوم تھا. حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, عمر کی تھوڑی زیادہ تھیں, تو انہیں معلوم ہوا کہ شاید مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے, یعنی خبر پہنچی کہ شاید آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں. تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا, سودا بنت زمعہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر دی. کہا کہ آپ شاید مجھے چھوڑ رہے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کا دن ہو اور میں آپ کے نکاح میں, یعنی آپ کی بیوی کے طور پر اٹھائی جاؤں, مطلقہ کے طور پر نہیں. آپ مجھے چھوڑے نہیں, میں اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دیتی ہوں رضی اللہ عنہا جی. یعنی میرا جو ہفتے میں پیریڈ آتا ہے, باری آتی ہے, اس باری کو میں چھوڑ دیتی ہوں اپنے لیے, اور وہ میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں کہ ہفتے میں یا 9 دن میں جو ایک دن میرا ہے وہ بھی عائشہ کو دے دیجئے, ان کے 2 ہو جائیں گے. اور مجھے چھوڑیے نہیں تاکہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو آپ کی بیوی کے طور پر اٹھوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کر لی, اور واقعی انہیں چھوڑا نہیں, وہ ان کے نکاح میں ہی فوت ہوئی. تو حضرت سودا نے باری ان کو کیوں دی جبکہ زینب موجود ہیں, زینب بنت جاش ہیں, آپ کی پھوپھی جات بہن ہیں. اسی طرح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا, عمر فاروق کی بیٹی ہیں, موجود ہیں, ان کو باری نہیں دی, باری عائشہ کو دی, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی تعلق زیادہ ہے. ظاہر میں ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, اب دل تو آپ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں. تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تعلق ان کے ساتھ تھا. اس کے باوجود آپ انصاف کو بیماری کے دنوں میں بھی نہیں چھوڑے, اور سفر میں جاتے تب بھی نہ چھوڑتے. جب سفر میں نکلتے تو آپ باقاعدہ قرعہ اندازی کرتے, اور قرعہ اندازی کو لاٹری ٹائپ نہیں ہوتی تھی. ایک تو لاٹری ہے نا ناجائز اور حرام قسم کے, اس میں بھی قرعہ اندازی ہوتی, چونکہ ایک چیز بنیاد میں ہی غلط ہے, اس میں لاٹریاں کریں, ٹاس کریں, کو بھی وہ تو غلط رہے گی. یہاں تھا کہ سب کا برابر کا حق ہے. اب یک وقت 9 بیویاں ہیں, 9 کی 9 بیویوں کا حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں, اور 9 آپ لے جا نہیں سکتے کیونکہ یہ سفر ہے, جنگ کا سفر ہے, یہ کوئی سیر و سیاحت کا سفر تو ہے نہیں. یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک بیوی ہونی چاہیے. تو آپ اس وقت ایک قرعہ اندازی کا جو سلسلہ تھا وہ کرتے, اور 9 بیویاں مثال کے طور پر, جیسے آج عموماً یہ ٹاسک سسٹم ہے, 9 نام لکھے, ان میں سے ایک نکالا, جس کا نکل آئے, تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ لو جی اس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے تو یہ جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جنگ میں کبھی کسی کی باری آ رہی ہے, کبھی کسی کی باری آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انصاف کے ساتھ, پورے عدل کے ساتھ اپنی بیویوں سے تعلقات رکھا کرتے تھے. غزوہ بنی مصطلق کا موقع آیا, جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکل آیا. قرعہ اندازی میں ان کا نام نکلا. ظاہر ہے کہ اس جنگ کے موقع پر یا اس غزوہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ جائیں گی. وہ ساتھ ہو گئیں. واپسی چل رہی تھی, تو واقعہ تو بہت طول طویل ہے, موٹا موٹا ذکر کر دیتا ہوں. واپسی میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا, ڈیرا لگایا, اور وہاں سے صبح اٹھے اور آگے روانہ ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس سفر میں ایک ہار تھا سونے کا, اور وہ بھی انہوں نے اپنی بہن سے ادھار لیا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ادھار لیا ہوا, اپنا بھی ہو, ہار تھا. وہ کہیں گر گیا. صبح اٹھیں, باہر سے ہو کے واپس پہنچیں, نماز کے لیے تیاری ہوئی, تو دیکھا کہ وہ ہار میرے گلے میں نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں تلاش کر لوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس ہار کی تلاش میں چلے گئے, اور کارواں تیار ہو گیا روانگی کے لیے. اور جب روانہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کوئی اتنا زیادہ وزن نہیں تھا کہ اٹھانے والے جو اٹھا کے بٹھاتے ہیں, ہودج جس کو کہا جاتا ہے, وہ سمجھیں کہ شاید یہ خالی ہے یا ہے. ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا گیا اور کارواں چل دیا.
حضرت عائشہ وہیں ہیں ابھی. کارواں کی جگہ پہنچی تو دیکھا کہ کارواں تو جا چکا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ تفصیلات ساری موجود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہوگی کہ کیا کروں، اب مجھے سوائے اس کے بہتر کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میں یہیں رہ جاتی ہوں. جب کبھی پتہ چلا کہ میں نہیں ہوں تو یہ یہیں پلٹ کے آئیں گے. میں اگر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، میں پہنچ نہ پائی، کسی اور راستے نکل جاؤں، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے. کہتی ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی. ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. کارواں نماز پڑھ کے اندھیرے میں نکل گیا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے تھے، اور ان کے پیچھے رہنے کی دو وجوہات ذکر کی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز لیٹ پڑھا کرتے تھے. ان کی بیوی نے باقاعدہ ان کی شکایت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ نیک بیویاں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے شوہر ہے پڑھے نہ پڑھے، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ میرا شوہر فجر کو نہیں اٹھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھائی کیا بات؟ تو حضرت صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا خاندانی عیب ہے کہ ہمیں صبح جاگ نہیں آتی، یعنی بیدار ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری یہ مجبوری ہے. یعنی یہ میرا نہیں، میرا خاندانی، جیسے موروثی ہوتا ہے نا، باپ دادے سے آ رہا ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ پاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب اٹھو فوراً نماز پڑھ لیا کر. ایک یہ سبب ذکر کیا گیا کہ اس وجہ سے وہ پیچھے تھے، اور دوسرا سبب یہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر عموماً ایک آدمی کو پیچھے رہنے کا حکم دیتے تھے کہ ہم چونکہ منہ دیرے نکل رہے ہیں، کاروان کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو سورج نکلنے لو اچھی طرح لگ جائے تو چیک کر کے وہاں سے دیکھ کے کوئی چیز پیچھے ہے تو لے کے آ جائیں. دونوں میں سے کوئی بھی سبب ہوگا وہ وہاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالے سے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں. کہتے ہیں کہ پردے کے زمانے سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، مجھے یقین ہو گیا. آپ چونکہ لپٹی ہوئی ہیں کپڑے میں لیکن پھر اندازہ ہو جاتا آدمی کچھ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عائشہ ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کے تھوڑا قریب ہو کر کے میری آواز سن سکیں، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کے یہ کلمات سنے میری ہوش قائم ہو گئی، میں اٹھ گئی، بیدار ہو گئی. انہوں نے اونٹ لا کے میرے پاس بٹھایا اور میں اونٹ پہ سوار ہو کر روانہ ہو گئی. آپ کے لیٹ ہو جانے، کارواں سے پیچھے لیٹ ہو جانے کو کچھ منافقین نے ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا. منافقین تو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا سبب لگے، کچھ بنے کہ ہمارا کسی طرح اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے، نبی کو ذلیل کرنے، نعوذ باللہ کوئی ہاتھ آئے بہانہ. اس وقت یہ بہانہ آتا گیا اور بدبختوں نے الزام لگا دیا منافقوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نعوذ باللہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا عرصہ نہیں بلکہ کم و بیش 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا. آپ پریشان ہیں، کبھی پوچھتے ہیں حفصہ سے، کبھی پوچھتے ہیں حضرت علی سے، کبھی پوچھتے ہیں اس سے، کبھی خواتین سے پوچھتے ہیں. آپ کے گھر میں کام کرنے والی ایک ام مستح رضی اللہ عنہا تھیں، ان سے پوچھا کہ یہ گھر میں رہتی ہیں، عائشہ کے قریب رہنے والوں میں سے ہے. پوچھا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ سیدھی سی عورت ہے، چھوٹی عمر کی ہے اور سیدھی سادی ہے، بکری آٹا کھا جاتی ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی. یعنی جو اتنا سیدھا آدمی ہے اس کے بارے میں اور کیا رائے دے سکتی ہوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ، ابھی ہمارا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، بعض صحابہ نے تھوڑا سا اشارہ دیا، یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ عائشہ غلط، یہ نہیں کہا، لیکن ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت چشمک تھی. ایک صحابیہ ہیں، ان کی بہن ان حضرت عائشہ کی سوتن بنتی ہیں،
اب یہ تو نام تو نکل ہی آتا ہے نا آرام سے. حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہے حمنہ بنت جحش. حمنہ بنت جحش منافقین کے پروپگنڈے میں آ گئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ہے. اور سوتن پن جو ہے وہ اس کی ایک اپنی خاص پہچان ہے کہ سوتنیں آپس میں کبھی نہ کبھی ٹکراتی رہتی ہیں. بہت سارے واقعات میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. ان کی بہن کو وہ باتیں ظاہر کہ اپیل کرتی تھیں کہ میری بہن کی سوتن ہے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ایسا ہے، کہا یا رسول اللہ عورتیں بہت ہیں، کسی اور سے نکاح کر لیں. یہ نہیں کہا کہ عائشہ غلط ہیں، لیکن کچھ رائے ایسی دی جس سے پھر تھوڑا سا غصہ نظر آ. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ جنگ یکدم نہیں ہو گئی تھی، کچھ تھوڑے تھوڑے آپس میں گھریلو تعلق، اور تھے بھی داماد. گھریلو تو قریبی تعلقات تھے، اور قریبی تعلقات کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رنجش، کوئی نہ کوئی دل میں غصہ، کہاں اور بہت عورتیں ہیں، کسی اور سے شادی کر لیجیے. بہرحال یہ سلسلہ بڑھتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم پہ کوئی الزام ہے، اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ مجھ پہ یہ الزام لگ چکا ہے. الزام کا پتہ تب چلا جب حضرت ام مستہ بن اساسہ کی والدہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت کیا کرتی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، آپ کے حضرت عائشہ کے سسرال میں، وہ کوئی کام کر رہی تھیں تو انہیں چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، پاؤں کو ٹھوکر لگی، جیسے آدمی دھچکا لگتا ہے نا، دھچکا لگا تو ان کے منہ سے نکلا تائسا مستہ. اور حضرت عائشہ نے سنا، اب وہ بھی عرب تھیں، مستہ ہلاک ہو گیا. مستہ ان کا بیٹا ہے، بوڑھی خاتون کا بیٹا ہے مستہ، ام مستہ ہیں یہ. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ تائسا مستہ کی ماں کہہ رہی ہیں کہ مستہ ہلاک ہو گیا، تو اماں کیا بات ہے، اتنی بڑی بات تم کہہ رہی ہو اپنے بیٹے کے بارے؟ کہا بیٹی تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں کہہ رہی ہوں. انہوں نے سنایا کہ تم پہ اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے، اور مستہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا. ادھر حضرت مستہ رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے سپیشل ان کے ساتھ تعاون کے تعلقات تھے، تعاون دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر باقاعدہ. لیکن جب شیطان کسی کو بہکاتا ہے، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے، تعاون کی بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کام کر لیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو پھر آپ کو بخار آ گیا. آج تک تو سنا نہیں، پتہ ہی نہیں، باہر بات چل رہی تھی، بات چلی، بیمار ہو گئیں اور زور بخار آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تحقیقات ادھر ادھر پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندو، تم کہتے ہو کہ نبی عالم الغیب ہے، اتنا پریشان نبی خود، ابو بکر صدیق پریشان، ابو بکر صدیق کے گھر والے پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پریشان، سارے لوگ مدینہ میں پریشان، پورا گویا کہ اسلامی امت پریشان ہے، اور نبی بتا نہیں رہے کہ میری بیوی سچی ہے. یہ الزام جھوٹا ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو سیدھی بات تھی، کہتے کہ غلط کہتے ہو، میری بیوی سچی ہے. وہ تو ایسے ہار لینے کے لیے گئی، لیٹ ہو گئی معاملہ. جب تک قرآن میں آیات نازل نہیں ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عائشہ کے بری ہونے کا لفظ نہیں نکلا. قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، یہی سورہ نور میں وہ آیات آ جائیں گی. قرآن میں جب آیات نازل ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنی، اللہ رب العزت نے جب نازل کی آیات پڑھی اور امت کو خوشخبری دی، لوگوں کو خوشخبری دی کہ عائشہ کی برات اللہ نے نازل کر دی ہے، وہ اس گناہ سے بری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ان کی بیوی، ان کے والدین ہیں، ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ ہماری بیٹی بری ہو گئی اتنے بڑے الزام سے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی جاؤ
جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ ان کے ذریعے وہی پہنچی اور تمہارے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہو گیا۔ تو اس وقت اس عظیم خاتون نے ایک جملہ کہا جو بعض روایات میں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے بری کیا۔ نبی نے مجھے بری نہیں کیا، نبی بری کرتے تو یہ 40 دن ایسے کیوں رہتا معاملہ؟ مجھے میرے رب نے بری کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ وہ واقعہ جو ہے نا، واقعہ افک، وہ اس صورت میں آیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ بنی مصطلق کے بعد۔ غزوہ بنی مصطلق میں آپ حضرت عائشہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور یہ سارا واقعہ پیش آیا اس دوران۔ تو اس صورت کے نزول کا سبب بھی ہو گیا کہ حضرت عائشہ کو اللہ نے بری کرنا ہے، اور اس کے نزول کا وقت بھی آ گیا کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد، ظاہر ہے کہ پہلے واقعہ پیش آیا، بعد میں بری کرنے کی بات آئی مہینہ سوا مہینہ کے بعد، تو اس کے نزول کا وقت ہے غزوہ بنی مصطلق کے بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد، گویا کہ 5 ہجری کے آخر میں یا قریب 6 ہجری کے شروع کا یہ واقعہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ اب یہ وہ صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ کوئی اکیلی صورت تو نہیں جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے 114 صورتیں ساری ہی تو اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کو سپیشل کر دیتا ہے۔ سورتن، یہ وہ صورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا۔ تو فاتحہ کس نے نازل کی، بقرہ کس نے نازل کی، آل عمران، نساء، اعلیٰ، غاشیہ، اسی نے ساری نازل کی، لیکن اس صورت کی ایک خاص اہمیت ہے، اس میں وہ احکام ہیں جو بڑے خاص ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نازل کیے ہیں، یہ احکام، یہ مسائل، یہ صورت میں نے نازل کی ہے، کسی کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس صورت میں خاص طور پر سورۃ النور، دوسرے نمبر پر سورۃ الاحزاب، اور تیسرے نمبر پر ہے سورۃ نساء۔ شروع میں سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب، یہ 3 صورتیں وہ ہیں جن میں خواتین کے احکام بڑی تفصیل سے آگئے ہیں، عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ پوری تفصیل سے آگے ہیں، اور ایک عرصہ تک خواتین کے مسائل کو شاید پوری توجہ نہیں دی گئی ہمارے اردو لٹریچر میں خاص طور پر۔ آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے مسائل پر مشتمل کوئی خاص کتابیں بازار میں نظر نہیں آتی۔ ابھی یہ تھوڑے سالوں کے اندر اب کتابیں آئی ہیں، اور ان میں دارالسلام کی ایک کتاب ہے، خواتین کے مسائل سے متعلقہ فتاویٰ کا ترجمہ کیا انہوں نے، ایک جلد ہے۔ دارالسلام ریاض میں ہے، لاہور میں ہے، دنیا بھر میں اس کی برانچیں ہیں۔ دارالدائی ہے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب، اصل بہار کے ہیں، آج کل ریاض میں سعودی نیشنل ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے کافی موٹی، خواتین فتاویٰ برائے خواتین، یعنی خواتین کے مسائل پر مشتمل موٹی کتاب انہوں نے چھاپی۔ بیت اسلام ہے ایک لاہور میں بھی اور یہاں ریاض میں بھی، ایک فتاویٰ برائے خواتین انہوں نے چھاپی۔ یہ چند ایک کتابیں کافی موٹی موٹی جو ہیں وہ چھپی ہیں، اور وہ حال ہی میں چھپی ہیں، یعنی انہی 10-5 سالوں کے اندر۔ اور ایک کتاب بہت عرصہ پہلے، بہت عرصہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مدتوں پہلے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارے جو تھوڑے پرانے علماء ہیں پاک و ہند کے، ایک کتاب اس وقت چھپی، ورنہ خواتین کے لیے الگ سے تفصیلی مسائل نہیں ملتے تھے۔ اب الحمدللہ وہ معاملہ جو ہے اردو میں بھی مکمل ہو گیا۔ عربی میں تو اللہ رب العزت نے دیکھیں 1500 سال پہلے سورۃ النساء، عورتوں کے مسائل، سورۃ النور، عورتوں کے مسائل، سورۃ الاحزاب، عورتوں کے مسائل۔ اگر عورتوں کے مسائل کے بارے میں کچھ تلاش کرنا ہو نا، تو یہ تینوں صورتیں پڑھیں، ان میں سے آپ کو مسئلہ نکل آئے گا۔ تفصیل نہ ملے گی، ایسی کوئی کتاب رکھیں، اس میں تفصیل بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ صورت ایسی ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے مقرر کیا، فرض کیا۔ فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں روشن نشانیاں، روشن آیات ہیں،
لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ اس میں ہم نے وہ احکام، وہ مسائل، وہ آیات، وہ روشن نشانیاں ذکر کر دی ہیں تاکہ انہیں تم یاد رکھو۔ یاد رکھو، مسائل دین آپ کے ذہن میں رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں یہ کام آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے تعارف میں کچھ وقت نکل گیا ہے، اس لیے آج ایک ہی آیت پر کفایت کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں اگلے دروس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کے علاوہ صحیح ابن حبان یعنی حدیث کی ان 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فجر کی نماز کو پڑھنے کے سلسلہ میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے۔ نمازوں کے اوقات پچھلے درس میں کچھ ذکر کیے گئے تھے کہ پہلا وقت کون سا ہے، آخری وقت کون سا ہے۔ تو فجر کے بارے میں یہ حدیث گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ اندھیرے میں فجر پڑھ لیا کرتے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ تلاوت اتنی کرتے کہ نماز ختم ہونے تک روشنی خوب ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ اندھیرے میں نماز شروع کریں اور روشنی ہو جانے تک تلاوت کرتے رہیں تو ثواب تو بڑھے گا نا، پڑھنے والے کا بھی اور سننے والوں کا بھی۔ یہاں اصل مراد یہ ہے کہ نماز کو مکمل کرو روشنی ہو جانے پر۔ اصبح الصبح، روشن کرو صبح کو۔ یہ روشن کرو صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن مفہوم ہے لمبی قرات کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہی اس وقت پڑھو، اس وقت کہو جب سورج طلوع ہونے کے قریب آ جائے۔ ہمارے پاک و ہند میں آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل یہ رواج ہے کہ ایک طرف آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جماعت ختم ہو چکی، دوسری طرف اب اقامت شروع ہو رہی ہے۔ ایک طرف لوگ عصر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ ایک طرف لوگ عشاء کا وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مغرب سے نکل رہے، یعنی دو الگ الگ اتنے لمبے لمبے وقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد میں اصبحوا بالصبح، روشن کرو صبح کو، لیکن آپ کی عادت مبارکہ جب اندھیرے میں نماز پڑھنی ہے تو اس کو ہم نے لینا ہوگا کہ لمبی قرات کر کے، لمبی تلاوت کر کے، فجر کو لمبی تلاوت کر کے باقاعدہ روشن کرو۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، یہ تمہارے اجر و ثواب کے لیے بہت بڑی بات ہے، یعنی اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس حدیث کو لے کر ائمہ احناف جو ہیں وہ خاص طور پر فجر کو روشن کر کے پڑھنے کے قائل ہیں، ہر حال میں، آغاز ہی وہاں سے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ رائے بھی صرف اکیلے ان کے امام صاحب کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے اپنے شاگرد ہیں جو بڑے قریبی شاگرد ہیں، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، وہ جلدی نماز پڑھنے کے، غلس اندھیرے میں نماز پڑھنے کے قائل ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت ہے۔ اب استاد اور شاگرد میں اختلاف ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اگر حنفی آدمی ہو اور وہ کوئی کسی اہل حدیث سے مسئلہ سن کے حدیث کا اس پہ عمل کر لے تو وہ حنفیت سے نکل جاتا ہے۔ اب حنفیت نہ ہو گئی، کوئی دائرہ ہو گیا کہ جس سے آپ باہر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، 3 بڑے مشہور و معروف شاگرد ہیں۔ ان میں امام ظفر کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، امام محمد، امام ابو یوسف کا خاص طور پر بہت ذکر ہوتا ہے۔ ان کو صاحبین کہتے ہیں۔
صاحبین یعنی دو ساتھی امام صاحب کے شاگرد، دین کے مسائل میں سے کم و بیش 66% وہ مسائل ہیں جن کا استاد اور شاگرد کی رائے نہیں ملتی۔ استاد کچھ کہتا ہے، شاگرد دونوں کچھ کہتے ہیں۔ فقہ حنفی میں فتویٰ کبھی استاد پر ہوتا ہے اور کبھی شاگردوں پر۔ بہت سارے مسائل میں فتویٰ علی رائے الصاحبین، فتویٰ علی رائے الامام۔ اب ان کے اپنے ڈائریکٹ شاگرد اختلاف کرنے کے باوجود حنفیت سے نہیں نکلے، آج تک ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ حنفی ہیں۔ آج اگر ایک آدمی حدیث سن کے حدیث پہ عمل کر لے جائے گا تو وہ اب بے دین کیسے ہو جائے گا؟ بلکہ بے دین تو بڑا نرم سا لفظ کہتے ہیں، بد مذہب۔ آدمی بد مذہب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اردو میں کتابیں مل رہی ہیں، انگلش میں کتابیں مل رہی ہیں، صحیح احادیث ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، قرآن کریم ترجمے تفسیر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ان سے ہمیں ایک صحیح چیز ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا عمل اس کے خلاف تھا، اور میرا عمل اس کے خلاف اس لیے تھا کہ میرے ماں باپ یہ کرتے رہے، میں دیکھتا رہا۔ اب میں نے پڑھ کے دیکھا کہ میرے ماں باپ کا عمل ٹھیک نہیں تھا، تو ہم اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اب تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا نا، ماں باپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کے سامنے صحیح بات آ جائے، ماں باپ کے خلاف جائے، بیٹوں کے خلاف جائے، بھائیوں کے خلاف جائے، وہ خلاف غلط ہے سو غلط ہے۔ اور یہ کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہم وہ کریں گے، یہ مسلمانوں والی روش نہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم میں دو جگہ بلکہ جا بجا اللہ نے فرمایا کہ یہ روش کن کی ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین سکھانا شروع کیا، توحید کی دعوت دی، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو یہ نیا دین، یہ نیا دین کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ اور یہ بات ہمارے پاک و ہند میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے نیا فرقہ اٹھ کے آ گیا۔ اب قرآن پہ عمل کریں تو نئے ہو گئے، حدیث پہ عمل کریں گے تو نئے ہو گئے۔ یہ تو بڑی پرانی چیزیں ہیں، ان پہ عمل کرنے والے کو نیا کہنا، نام کو کہہ سکتے ہو کہ نام نیا ہے، لیکن کام نیا نہیں، کام وہی ہے جو صحابہ کرتے رہے، تابعین کرتے رہے، چاروں ائمہ کرتے رہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں وہی کریں گے، مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی نے توحید سکھائی تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا۔ ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو وہی کریں گے، اور دوسری جگہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا۔ معنی دونوں کا ایک ہے کہ جس پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے وہی ہم کریں گے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ رویہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز نئی پڑھی، میرے سامنے آ گئی، مجھے یقین ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، میرے ماں باپ کا عمل غلط تھا، احترام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، لیکن مسئلہ دین کا ہے۔ دین کے مسئلہ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر دین کے مسئلہ میں رشتہ داریوں کا لحاظ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے آنکھوں کا تارا بنایا ہوا تھا، اتنی عزت، اتنا احترام تھا۔ توحید آپ نے بیان کی، سارے ناراض ہو گئے۔ تو کیا آپ کیا کرتے کہ چلے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، توحید ہمارے رشتے نہ خراب ہو جائیں؟ رشتے اگر دین کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، دین ہے اس کو قبول کرنا ہے تو پھر اس کو ماننا ہے۔ ایک شاعر نے ایک جملہ کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے۔ غور کریں ذرا کلمات۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی میرا یہ بندہ جو ہے دو عالم سے، دونوں جہانوں سے، یعنی میاں بیوی، بال بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب سے ناراض میرے لیے ہے۔ اگر توحید پہ پکا ہے، وہ سارے سرکاروں، درباروں، مزاروں پہ جانے والے ہیں تو رہے گا نا جھگڑا، ناراض یہ رہے گا ان سب سے۔ اللہ اگر کہہ دے کہ یہ میری وجہ سے ناراض ہے، کہا گیا کہ یہ ہے اصل توحید۔ حق یہ ہے کہ دنیا ناراض ہوتی ہے روتی رہے، اللہ ناراض نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ناراض ہو جائیں، کتاب و سنت پہ عمل کریں، اسے نہ چھوڑا جائے۔ بہرحال ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی سارے جو ہیں
وہ غلس میں منہ اندھیرے نماز فجر ادا کرنے کی قائل ہیں، لیکن تلاوت اتنی کی جائے، لمبی کی جائے کہ ذرا روشنی پھیل جائے اور اس کے بعد سلام پھیریں اور نماز مکمل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس کو فجر مل گئی، یعنی اس کی فجر قضا نہیں ہوئی بلکہ مل گئی۔ ایک رکعت پا لی یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے نماز شروع کر لی، ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج طلوع ہوا وہ دوسری رکعت پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے عصر پا لی، اس کی عصر کی نماز ہو گئی، قضا نہیں ہوئی۔ اب یہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وقت اضطرار ہے۔ نماز کے وقت دو ہیں، ایک افضل وقت جسے آپ کہیں گے وقت اختیار یا وقت مختار، اور ایک ہے مجبوری کا وقت۔ آدمی سویا ہوا تھا، اٹھا، نماز پڑھتی، ایک رکعت پڑھی، ڈوب گیا، سویا ہوا تھا، اٹھا، ایک رکعت پڑھی، سورج نکل گیا۔ یہ اضطراری حالت ہے۔ اب اس کو عادت نہ بنایا جائے کہ حدیث میں آ گیا جی ایک رکعت پڑھ لی تو ہو گیا، اب پکا ہو جائے۔ ٹائم پیس ہی ایسی جگہ پہ فٹ کرتا ہے اپنے موبائل میں، گھڑی میں، کہ جب سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لوں گا تو ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں، اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ سمجھے کہ میری نماز ہو گئی، قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے، فجر ہے تو وہ ہو جائے گی، عصر ہے تو وہ باطل ہو جائے گی، عصر ہے تو ہو جائے گی، یعنی صاف اور واضح الفاظ میں ایک حدیث موجود ہے۔ اب اس میں آگے پیچھے کانٹ کھانٹ یہ وہ کر کے اس کو کیوں خراب کرنا معنی اور مفہوم کو؟ سیدھا معنی ہے کہ جس نے ایک رکعت پہلے پڑھ لی بعد میں سورج نکلا، ایک رکعت پہلے پڑھ لی بعد میں سورج ڈوب گیا، اس کی یہ دونوں نمازیں ہو گئیں، اگرچہ مجبوری کے عالم میں کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے، مستقل نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ پہلا حصہ بخاری مسلم کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے، لیکن اس میں رکعتن کی بجائے سجدتن ہے کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا۔ بات تو وہی ہے نا، جس نے سجدہ پا لیا اس کی ایک رکعت ہوگی، کیونکہ رکعت سجدہ آخر میں جا کے آتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے ثم قال والسجدۃ انما هي الرکعہ، سجدہ سے مراد رکعت ہی ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، اگر کسی نے فجر کی نماز ادا کر لی اب سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے کون سی؟ آدمی فارغ ہے، رات دبا کے سو لیا اس نے، اس کو نیند بھی نہیں، اس کے کوئی کام بھی نہیں، مسجد میں بیٹھا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو گیا، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی 4-6 نفل پڑھ لوں، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں، یعنی فجر ہے، یہ ایک آدمی لیٹ آیا اور لیٹ آیا، سورج طلوع ہونے تک ایک رکعت پڑھ لی ہو گئی، لیکن نفل کے لیے وقت ختم ہو گیا فجر کی نماز پڑھتے ہی۔ اگر کسی کی کوئی فرض نماز اس کو یاد آ جاتی ہے کہ میں نے تو رات عشاء نہیں پڑھی تھی، یا میں نے تو رات مغرب نہیں پڑھی تھی، رات میں نے کل عصر نہیں پڑھی، میں تو ایسے، اگر یاد آ جائے وہ فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ مکروہ وقت ہے کس کے لیے؟ نفل کے لیے۔ نفلی نماز نہیں ہوگی، فرضوں کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں، جب بھی آپ کو فرض نماز یاد آ جائے آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، عصر سے لے کے مغرب تک کوئی نماز نہیں،
سوائے فرائض کے. کسی کو یاد آیا فجر رہ گئی، کسی کو یاد آیا ظہر رہ گئی، وہ پڑھ سکتا ہے عصر کے بعد بھی. لیکن اگر فارغ ہے اور کہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، وہ جائز نہیں. البتہ ایک آدمی فجر پڑھ چکا ہے اور کسی مسجد میں اس نے فجر پڑھی، باہر نکلا تو دیکھا کہ دوسری مسجد میں درس ہو رہا ہے. ہمارے پاک و ہند میں تو ایسا ہے نا، یہاں تو فجر کے بعد لاک کیا اور گئے سارے. ہمارے بہت ساری مسجدوں میں فجر کے بعد درس ہوتا ہے. جہاں اس نے نماز پڑھی درس نہیں تھا، باہر نکلا دیکھا ساتھ والی میں درس ہے، اس میں جانا چاہتا ہے جائے، بیٹھنا چاہتا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. یہ مکروہ وقت ہے عام نفل کے لیے، اور یہ 2 رکعتیں ہیں تحیت المسجد، یہ مسجد کا حق ہے، یہ ادا کر کے بیٹھے. تحیت المسجد مکروہ وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اور مسلم میں ہے لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی پہلے ہے لا صلاۃ بعد الصبح، اور مسلم میں ہے لا صلاۃ بعد الفجر. معنی دونوں کا ایک ہے، صبح ہوا یا فجر. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے علاوہ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا. 3 اوقات ایسے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نماز پڑھنے سے اور مردہ دفن کرنے سے روکا کرتے تھے. اب جب مردہ دفن کرنے سے روکیں گے تو اس کا جنازہ پڑھنے سے بھی آٹومیٹک آدمی کو رکنا ہوگا، کیونکہ جنازہ پڑھ کے تو مردہ بٹھا نہیں دیتے نا کہ اب فلاں وقت میں ادھر جنازہ مکمل ہوا ادھر اس کو دفن کر دیا. تو یہ 3 اوقات ہیں اور 3 ہی کام ہیں، عام نماز اور نماز جنازہ اور تدفین میت. یہ 3 کام کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے. اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے. یعنی سورج اندر بار ہے فجر کے بعد، اس وقت نہ نماز، نہ اس وقت جنازہ، نہ اس وقت تدفین. وحین یقوم قائمۃ الظہیرہ حتی تزول الشمس، جب سر کے عین اوپر سورج ہو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، جس کو زوال کا وقت عموماً کہتے ہیں، کہ اس وقت نہ نفل ہے، نہ اس وقت نماز جنازہ ہے، نہ اس وقت مردہ دفن کرے. وحین تتضیف الشمس للغروب، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہو، یعنی غروب ہو رہا ہے، آدھا اندر ہے سورج آدھا باہر ہے، اس وقت بھی نہ جنازہ، نہ کوئی نماز اور نہ ہی تدفین. یہ 3 کام 3 اوقات میں منع ہے. اب دوپہر کا وقت ہے، میت ایسی ہے کہ اس کو اب اگر روکیں گے تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. وہ بس یہی ہے کہ ادھر نماز پڑھو دفن کر دو. اگر کچھ اس قسم کی مجبوری ہے تو دوپہر کا وقت ہو، مغرب کا ہو، صبح کا ہو، تینوں اوقات میں میت کو دفن کر سکتے ہیں. یہ ہے مجبوری کے عالم میں. جس طرح کے مجبوری کے عالم میں وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت اندر جا رہا ہے سورج، دوسری رکعت سورج ڈوبنے کے بعد اس کی ہو جائے گی. اسی طرح 1 رکعت ابھی سورج نکلا نہیں اور دوسری سورج نکلنے کے بعد اس کی ہو جائے گی. اسی طرح ایسا اگر کوئی مجبوری کا موقع ہے تو آپ میت کو دفن کر سکتے ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. والحکم الثانی عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف وزاد الا یوم الجمعہ وکذا لابی داود نبی قتادہ ونحو. کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن گنجائش ہے، جمعہ کے دن گنجائش ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کے بارے میں معروف ہے کہ زوال نہیں، دوپہر کے وقت جمعہ کے دن زوال نہیں ہے. اب مسجد میں داخل ہوئے، جا کے نفل پڑھنا شروع کیا، سورج پہلے ابھی پیچھے تھا پھر سر پہ آیا پھر ڈل گیا، پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں. جمعہ کے دن زوال نہیں، یعنی جمعہ کے دن یہ حکم جو ہے وہ نہیں ہے. باقی دنوں میں اس حکم کا اطلاق ہوگا. اور اسی طرح جس طرح جمعہ کے دن زوال نہیں، اسی طرح لگے ہاتھوں یہ حدیث بھی پڑھ ہی لیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار. اے بنی عبد مناف جو
بیت اللہ کے متولی ہیں، ان سے مخاطب ہو کر نبی سے فرمایا کہ کوئی آدمی 24 گھنٹے میں جب بھی چاہے آ کے طواف کرے اور جب بھی چاہے نماز پڑھے حرم میں، تمہیں کسی کو روکنا نہیں، لا تمنعو، کسی کو منع نہ کرو۔ اب نماز پڑھے سے دو معنی لیے گئے، ایک معنی یہ کہ 2 رکعتیں جو طواف کی ہیں، ہر 7 چکر پر علی کل صبح رکعتان، ہر 7 چکر پر 2 رکعتیں ہیں۔ اب 7 چکر مکمل ہوتے ہوتے عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، اب یہ 2 رکعتیں مکروہ وقت میں آ گئی نا، آپ نے فرمایا منع نہ کرو، پڑھنے دو، یہ حرم ہے، یہ عام مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے طواف مکمل کرتے کرتے فجر کی نماز کے درمیان آ جانے سے مثلاً 3 یا 4 شوط کر لیے تھے، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ جماعت میں شامل ہو گیا، پھر 3 یا 2 جو باقی ہیں اس نے کیے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا پڑھنے دو۔ یعنی اگر کوئی طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، وہ جب چاہے پڑھے، کسی کو منع نہ کرو۔ اور بعض نے کہا کہ وہ کوئی بھی عام نفل بھی پڑھے تو حرم میں اس کی گنجائش ہے، حرم کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی نفل وہ پڑھے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اوقات ہیں جن میں آپ عام نفل نماز نہ پڑھیں، جمعہ کے دن گنجائش ہے اور حرم کے اندر، یعنی ایک دن وقت میں سے اور ایک جگہ دنیا میں سے ایسی ہیں کہ یہاں مکروہ کوئی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کی جو سنت ہے وہ فرض کے بعد اگر آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ سنتے پڑھے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ لوگ آ گئے ہیں اور اگر میں سنتیں پڑھنے لگتا ہوں تو یہ فرض پڑھ کے نکل جائیں گے، ان کو جماعت کرائیں، فرض پڑھ لیں، سنتیں اب بعد میں پڑھ لیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ سنتیں بعد میں پڑھیں اور ان کو بتائیں بھی۔ آپ سفر میں دیکھتے ہوں گے حج عمرہ جاتے آتے لوگ فرض پڑھتے ہیں، 2 اور بھاگ جاتے ہیں، فجر کی وہ 2 سنتیں بھی نہیں پڑھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں نہ حضر میں کہیں نہیں چھوڑی، سفر میں بھی نہیں چھوڑی اور گھر میں بھی نہیں چھوڑی، وہ سنتے بھی نہیں پڑھتے۔ آپ جماعت کے لیے ٹھیک ہے، جاتے ہی آپ 2 فرضوں کی جماعت کرا دیں، لیکن لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سنتیں بہت ضروری ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر کبھی بھی نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سنتیں آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو لوگ نہیں پڑھتے، ایسے باغی نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو فرض پہلے پڑھنے کی نوبت آتی ہے پڑھ لیں اور بعد میں سنتے پڑھنے کو، جیسے عام نمازوں میں بھی ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے تو آپ ظہر کی سنتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں گے، بعد میں اٹھ کے 2 سنتے جو بعد والی ہیں پہلے وہ پڑھیں اور پہلے والی 2 یا 4 وہ بھی پڑھیں، کیونکہ وہ آپ کی پہلے چھوٹ چکی ہیں۔ تو یہ عام نمازوں کے لیے بھی ہے اور فجر کے لیے بھی ہے کہ بوقت ضرورت فرض پہلے پڑھ لیں اور سنتے بعد میں پڑھ لیں۔ اور کوئی متعلقہ سوال ہو؟ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ ایک آدمی مسجد میں، جامع مسجد ہے بڑی اور عید کی نماز اس مسجد میں پڑھی جائے گی تو وہاں جا کے آپ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، عید کی 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ یہ چونکہ ہماری ایک سمجھ لے مجبوری ہے، عیدگاہ چھوٹی ہے، اس میں نہیں لاگتے لوگ، دور ہے نہیں جا پاتے، تو بڑی جامع مسجدوں میں بھی عید کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس شکل میں آپ عید کی 2 رکعتیں نہیں، مسجد کی 2 رکعتیں جو تحیت المسجد ہے وہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، لیکن نفل پڑھنا چاہیں تو وہ ثابت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تحیت المسجد تو میں نے بتایا نا کہ مکروہ اوقات میں بھی نہیں چھوڑی جائے گی، مکروہ اوقات میں بھی تحیت المسجد پڑھ لینی چاہیے۔ جالیات ہدایہ کے خادم ہیں دلاور صاحب، ان کی بیوی پچھلے ہفتے فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس کا نام فاطمہ سلطانہ تھا، بنگلہ دیش میں
اللہ رب العزت اس کو صبر و ہمت عطا فرمائے. ابھی رات ہی ہمیں اس کا پتہ چلا تھا. اس نے بتایا کہ میں 1 ہفتہ کے لیے گیا ہوا تھا. اور بھی کوئی جو اہل توحید فوت ہوئے ہیں، مسلمان فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.